اللہ الرحمن الرحیم ثم أردت تحقيقا في هذا الموضع أن هذا التعريف أي نوع من أنواع التعريفات فإن إتمام الجواب موقوف على هذا فقلت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکن اول کتاب کے بیان میں یعنی قرآن کے بیان میں اور تعریف کی ہے کہ قرآن وہ ہے جو نقل کیا گیا ہم تک بین دفتین تواتر کے ساتھ۔ اس پر ابن حاجب رحمہ اللہ نے اعتراض کیا یہ تعریف دوری ہے۔ علامہ نے جواب دیا دور کوئی نہیں ہے کہ مصحف معلوم ہے لہذا مصحف کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں علامہ اگلی عبارت کا ربط ضبط چونکہ اکٹھی کتاب علامہ فرماتے ہیں پھر ارادہ کیا میں نے تحقیق کرنے کا اس جگہ میں اس مسئلے کا کہ یہ جو تعریف ہے وَهُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا، یہ تعریف تعریفات کے انواع میں سے کون سی تعریف ہے؟ کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے اس بات تحقیق کا اس جگہ میں کہ یہ تعریفات کے انواع میں سے کون سی قسم ہے، کیونکہ جواب کا اتمام پورا جواب جڑا ہے نا 4 سالہ وہ موقوف ہے اسی تحقیق پر، موقوف ہے اسی تحقیق پر، کیونکہ پورا جواب یہ موقوف ہے اسی تحقیق پر۔ جواب کا اتمام پورا جواب وہ تو اجمالی جواب دیتا ہے نا، تو میں نے یہ کہا میں نے پھر ارادہ کیا میں نے تحقیق کرنے کا اس جگہ میں اس بات کا کہ یہ تعریف او وَهُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا کون سی نوع ہے تعریفات کے انواع سے، کیونکہ جواب کا اتمام موقوف ہے اسی تحقیق پر۔ جی پھر کیا میں نے تحقیق کا اس جگہ میں یہ بات کہ یہ تعریف کون سی نوع ہے تعریفات کے انواع سے، کیونکہ جواب کا اتمام موقوف ہے اسی پر، اس پر۔ فقلت چلنا ليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب أي كتاب تريد ولا القرآن۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو تعریف ہے مانو کہ لا لینا یہ کتاب کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے، بھی کتاب ہے کیا یہ ماہیت کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ تو کتاب کی تشخیص ہے، کتاب کی تشخیص ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ما نقل الینا یہ تعریف کتاب کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ کتاب کی تشخیص ہے۔ کیا ہے؟ کتاب کی تشخیص ہے۔ یہ جواب ہے کہ مثلا جب یہ کہا کہ رکن اول فی الکتاب، رکن اول فی الکتاب تو گویا کسی نے سوال کیا کس کتاب کا ارادہ کرتے ہو، تو ہم نے کہا جی کہ وہ کتاب جو تواتر کے ساتھ دفتین کے درمیان ہم تک نقل ہوئی ہے، تو ہم نے یہ تو تعین کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ کوئی تعریف تو نہیں کی کتاب کی حقیقت کی۔ کیا کہ جی گویا کہ سوال ہوا ہے ای کتاب ترید، جب کہا نا کہ رکن اول فی الکتاب تو کیڑی کتاب، تو کہا جی کہ وہ جو کہ دفتین کے درمیان تواتر سے نقل ہے وہ کتاب کہ اور کیڑی کتاب، اور کیڑی کتاب چکنی استاد جی اور وچ پئی اور کیڑی، یہ تشخص ہے تعین ہے، یہ حقیقت کی تعریف نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف ہے، نہ ہی یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف ہے۔ اور سمجھے ہی کہ کوئی نہیں، پس میں کہتا ہوں اور نہیں ہے یہ تعریف کتاب کی ماہیت کی اگواتف پانے بل القرآن بلکہ تشخیص ہے یہ کتاب کی، اور معین کرنا اس کو ایو کتاب تریدو کے جواب میں، اور نہ ہی یہ تعریف ہے قرآن کی ماہیت کی۔
ہاں جی کیا معلوم ہے؟ اور نہیں ہے یہ تعریف کتاب کی ماہیت کی تعریف، بلکہ یہ تشخیص ہے کتاب کی، ایو کتاب تریدو کے جواب میں، اور نہ یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف۔ بل تشخیص یعنی ممتاز کرنا کتاب کو اس کے خواص کے ساتھ، کیونکہ کلمہ ایون جو ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ شے کی تمجیز اس خاصے کے ساتھ جو شے کے ساتھ خاص ہوگی، شخص ہو یا شخص کا۔ بل تشخیص ہو مصنف کی کلام متن اور شرح میں صریح ہے اس بارے میں کہ مراد اس سے نہیں تعریف بالکل، اور اطلاق اس پر تعریف بالمعنی لغوی ہے جی۔ خیر الاخری سمجھے ہی اگے جی۔ علماءنا قالوا هو ما نقل إلينا إلى آخره فلا يخلو إما أن عرفوا الكتاب بهذا أو عرفوا القرآن بهذا۔ اچھا میں نے کیا بسم اللہ بھئی ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ما نقل الینا، یا تو یہ ہے کہ تعریف کی ہے انہوں نے کتاب کی اس کے ساتھ، یا تعریف کی ہے قرآن کی اس کے ساتھ۔ کیا کہ جی؟ کیونکہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے، یعنی یہ ماہیت کی تعریف نہیں ہے، کیوں اس پر دلیل بھی تو دینی ہے نا۔ کیونکہ ہمارے علماء نے فرمایا ہوا ما نقل الینا الی آخرہ، یہ یا تو بھئی جو جنہوں نے یہ تعریف کی ہے، یہ تعریف کی ہے کس کی؟ کتاب کی اس کے ساتھ یا قرآن کی تعریف کی ہے اس کے ساتھ۔ سنیں تو فَإِن عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب أي كتاب تريد۔ بس اگر تو انہوں نے تعریف کی ہے کتاب اللہ کی اس کے ساتھ، ما نقل الینا کے ساتھ، تو یہ کتاب اللہ کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ماہیت کی تعریف، بلکہ یہ تو کتاب اللہ کی تشخیص ہے جو ایو کتاب ان تریدو کے جواب میں ہے کہ بھئی تم نے جو کہا کہ رکن اول تو وہ کون سی کتاب ہے، تو اس کی تشخیص کی ہم نے جی۔ کیا کہ جی؟ پس اگر علماء نے تعریف کی ہے کتاب کی اس کے ساتھ، اگر تو مراد کیا ان کی کہ کتاب کی تعریف ہے تو پھر یہ پس یہ تعریف کتاب کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ کتاب کی تشخیص ہے، اے شاباش کتاب تریدو کے جواب میں۔ بہن وَإِنْ عَرَّفُوا الْقُرْآنَ بِهَذَا فَلَيْسَ تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّةِ الْقُرْآنِ إِذًا بَلْ تَشْخِيصَهُ۔ اگر انہوں نے تعریف کیا قرآن کی معنوں کلا کے ساتھ جی، تو پھر بھی یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے بلکہ قرآن کی تشخیص ہے۔ کیا ہے؟ تشخیص ہے۔ اگوں لے انا نال دلیل دینی تو ترجمہ کر لا۔ کیا کہ اگر اور اگر علماء نے تعریف کیا قرآن کی ما نقلا کے ساتھ تو اب بھی یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی تشخیص ہے، کیونکہ قرآن تو کتاب اللہ تو جانتے ہیں، سارا جانتے ہیں جی، تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارے علماء نے کہا ہے ہوا ما نقل الینا الی آخرہ، پس نہیں خالی یا یہ کہ جن تعریف کیا انہوں نے کتاب کی اس کے ساتھ اور ما نقلا کے ساتھ، یا تعریف کیا قرآن کی اس کے ساتھ، دو صورتیں بن گئی ہیں۔ پس اگر تعریف کیا کتاب کی اس کے ساتھ تو پس نہیں ہے یہ تعریف کتاب کی ماہیت کی بلکہ کتاب کی تشخیص ہے، یہ یعنی مشخص کرنا، معین کرنا ایو کتاب تریدو کے جواب میں۔ اور اگر تعریف کی انہوں نے قرآن کی اس کے ساتھ تو پس نہیں ہے تعریف بھی قرآن کی ماہیت کے لیے بلکہ قرآن کی تشخیص ہے، معین کرنا جی۔ کیونکہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے ہوا ما نقل الینا الی آخرہ، پس نہیں خالی ہے یہ کہ تعریف کی ہے انہوں نے کتاب کی ما نقلا کے ساتھ، یا تعریف کی ہے انہوں نے قرآن کی ما نقلا کے ساتھ۔ پس اگر تعریف کی ہے انہوں نے کتاب کی ما نقلا کے ساتھ، پس نہیں ہے ما نقلا تعریف کتاب کی ماہیت کی بلکہ کتاب کی تشخیص ہے ایو کتاب تریدو کے جواب میں۔ اور اگر تعریف کیا علماء نے قرآن کی اس کے ساتھ، پس نہیں ہے یہ تعریف بھی قرآن کی ماہیت کے لیے بلکہ یہ قرآن کی تشخیص ہے۔ کیوں؟ لأن القرآن اسم یطلق علی الکلام الازلی وعلی المقروء۔ بس
ہن دھیان کریں جی میں پیچھے بھی پڑھیا سی مسئلہ پچھلی کتابیں دھیان کریں جی اس لیے کہ قرآن جی یہ نام قرآن کا نام بولا جاتا ہے کلام ازلی پر بھی جو اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے اور لفظ قرآن بولا جاتا ہے اس پر بھی جس کو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم الحمد سے والناس تک پڑھتے ہیں جی یہ دال ہے کلام ازلی مدلول ہے کیا کہ جی اس لیے کہ قرآن نام ہے جو بولا جاتا ہے کلام ازلی پر بھی اور اس پر بھی جسے ہم پڑھتے ہیں یعنی قرآن ایک ایسا نام ہے جو دو پر بولا جاتا ہے کلام ازلی پر بھی بولا جاتا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں اس پر بھی بولا جاتا ہے تو فہذا تعین احد محتملیہ وہو المقروء بس تو اب یہ جو ما نوکلا سے تعریف کی ہے نا یہ جو لفظ قرآن کے دو مصداق ہیں ان میں سے ایک کا تعین کیا ہے کہ بھئی جو تم نے قرآن کی اس کتاب میں بحث کرنے مسائل کی وہ قرآن کی کون سی وہ قرآن بول کر کلام ازلی یا قرآن بول کر مقروب تو وہ تعین کیا کہ نہیں جو ما نوکل ہے تو ما نوکلا کون ہے مقروب ہے یہ تعین کیا ہے جی یہ کوئی حقیقت نہیں بیان کی کیا کہ جی اور یہ ما نوکلا الینا یہ تعریف یہ ما نوکلا قرآن کے محتملین میں دو محتمل ہے نا کہ بے الکلام الازلی تو مقروب تو دو محتمل میں سے ایک کی تعیین کی ہے یعنی تشخیص ہے تعریف نہیں ہے اور وہ کون ہے وہ مقروء ہے جی ما نوکلا جو دفتین ہے وہ کون ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ تعیین ہے یہ تو دال ہے کلام ازلی مدلول ہے سمجھی تو یہاں تعیین کی ہے حقیقت بیان نہیں کی ہے کہ قرآن ہوتا کیا ہے جی بلکہ کیا کی ہے تعیین کی ہے اس لیے کہ قرآن نام ہے جو بولا جاتا ہے کلام ازلی پر کس پر کلام ازلی پر والمعنی ان القرآن کلام اللہ تعالی تے کلامہ صفات من صفاتہ الازلیہ جو کہ منافی ہے کس کی اور آفات کے بھی وہ کلام نہیں ہے حروف کی جنس سے اصوات کی اور نہ ہی وہ مختلف ہوتا ہے امر اور نہ ہی اخبار استخبار اور ولا تتعلق کو بالعزم اس کا تعلق نہیں ہے ماضی حال استقبال کے ساتھ مگر جب تعلق ہوا ہمارے ساتھ تو پھر الا بحسب تعلقات والاضافات جیسے کہ باقی صفات علم قدرت وغیرہ اور وہ حاضل کلام لفظی جو ہم پڑھتے ہیں یہ حادث ہے یہ تیار لکھا گیا ہے یہ مؤلف ہے کس سے اس میں آواز بھی ہے حروف بھی ہیں اور قائم ہے اپنے اپنے محل کے ساتھ جنہ پڑھے انہوں قائم ہے جی وہ بعض مدلولات ہوا بعض و مدلولات کلام اللہ نفسی قدیم بھائی سما قرآن علی ھذا المعنی اور یہ اس لیے کہ احکام جب کہ مدار ان کا کس کے ساتھ ہے جو حادث ہے نہ کہ تو بنایا گیا قرآن کو اسمن لہو اور اعتبار کیا گیا اس کی تفسیر میں وہ جو ممتاز کر دے اس کو معنی قدیم ازلی سے تو یہ تعین کر دیا ما نوکلا سے کہ یعنی وہ قرآن جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہے وہ قرآن ہے جو ما نوکل ہے یعنی کلام ازلی پر جو دال ہے سمجھے ہی اس لیے کہ قرآن نام ہے جو بولا جاتا ہے کلام ازلی پر اور مقروب پر یعنی ایشا بس کلام نفسی کلام ازلی تو ازلی کو کہتے ہیں کلام نفسی تو اس کو کہتے ہیں لفظی تو لفظ دال ہے کس پر نفسی پر بس یہ کیڑی مانو کے لائلہ تعیین ہے قرآن کے محتملین میں سے ایک کی اور وہ قول ایک اور وہ مقروب ہے ہاں جی شاہ جی قرآن نام ہے بولا جاتا ہے کلام ازلی پر اور مقروب پر بس یہ تعیین ہے قرآن کے محتملین کے ایک کی اور وہ مقروب ہے فإن القرآن لفظ مشترک يطلق على الكلام الازلی الذي هو صفة للحق عز وجل ويطلق ايضا ایک منٹ میں کیا تھوڑا جا آشے پیچھے پڑھنا اور 13 نمبر یطلق على الكلام الازلی جیسا کہ تیرے قول میں
القرآن غیر مخلوق، جی غالب اس میں کیا ہے؟ اسم الکلام، اور اس میں کلام کا نام اور کس پر؟ مقروب پر، جیسا کہ فی قول تعالی قرآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور غالب اس میں اسم الکتاب ہے، اور مکتوب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ نہ سفر کرو تم قرآن کو لے کر دشمنوں کی زمین میں، اور غالب اس میں اسم المصحف ہے جی سنیں، لیکن ہر ایک قرآن سے کلام سے حقیقت ہے، کس میں؟ صفت ہے، اور مجاز ہے کتاب میں اور مصحف میں بے علاقت دلالت عند الحنفیہ، یہ دال ہے، اس لیے حمل کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، حتیٰ یسمع، یعنی حتیٰ کہ سنے وہ جو دلالت کرے اللہ کے کلام پر، وہ دال سنے گا نا، مدلول تو نہیں سنا جاتا، وہ تو اللہ کی صفت ہے جی، اس لیے کہ سما ان کے نزدیک نہیں تعلق پکڑتا مگر کس کے ساتھ؟ اے شاباش سے، چلو جی ہوں اگے فَإِنَّ القرآن لفظ مشترک يطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة للحق عز وعلا، ويطلق أيضا على ما يدل عليه وهو المقروب، فكأنه قيل أي المعنيين تريد، فقال ما نقل إلينا إلى آخره أي نريد المقروء. صبر توجہ، اور جب مطلب دی وضاحت کرنی ہے، کیونکہ قرآن قاف را الف نون قرآن، یہ لفظ مشترک ہے، یہ لفظ بسم اللہ، یہ لفظ کن معنوں پر بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے کلام ازلی پر، یعنی اللہ زی وہ کلام ازلی جو صفت ہے حق عز و جل کے، اور یہ بولا جاتا ہے بھی اس کلام پر جو دال ہے علامہ یا دلو علیہ، اس پر بھی جو دلالت کرتی ہے کلام نفسی پر، کس پر؟ جو کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے وہ کون ہے؟ اور وہ مقروب ہے، تو دونوں پر بولا جاتا ہے، دونوں پر کون؟ قرآن. تو گویا کہ کہا گیا کہ ای المعنیین تریدو، بے معنیین میں سے کس کا ارادہ کیا تو نے؟ معنیین میں سے سنیں، وہ تریدو ہو ہوئے نا، تو پھر ایل بنے گا نا، مبتدا تو خبر، تو کس کا ارادہ کیا ہے؟ تو جواب دیا ما نوکلا الینا کا، کس کا؟ یعنی ارادہ کیا ہم نے، یہ مراد ہماری کیا جی؟ کیونکہ قرآن یہ لفظ مشترک ہے، یہ کلام ازلی پر بھی بولا جاتا ہے جو حق عز و علا کی صفت ہے، اور اس پر بھی بولا جاتا ہے جو دال ہے کلام نفسی پر، اور وہ مقروء ہے. پس گویا کہ اب سوال کیا گیا ای المعنیین تریدو، کہ معنیین میں سے کس کا ارادہ کرتا ہے تو کہا کہ پچکانا کہ کتاب یعنی قرآن، آگے کہا ما نوکلا، تو یہ پھر کیا بنا کہ گویا کہ سوال ہوا بے قرآن سے کیا مراد ہے؟ کلام نفسی کے کلام لفظی جی، غیر مقروب کے مقروب جی، تو کہا ما نوکلا الینا یعنی ہم مقروب کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ تو تعیین ہوئی کہ تخصیص کے تعریف ہوئی، یہ تو دو معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین ہے، تو مشترک کے دو معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کو تعریف نہیں کہتے. جب تعریف ہی نہیں ہے تو بابا ابن عجب دور شور دا کی مطلب ہویا؟ وہ دور تو تا سی نا جب پہلے دوری ہوندی، یہ تعریف ہی نہیں، تو جدو تعریف ہی نہیں تو دور کیڑی شاید ہے جی؟ سنیں وہ اگوانے بے گفا لہذا، پس کیونکہ قرآن لفظ مشترک ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ بولا جاتا ہے لفظ قرآن کلام ازلی پر، وہ جو کہ صفت ہے حق عز و علا کی، اور بولا جاتا ہے قرآن بھی ان لفظوں پر
جو دلالت کرتے ہیں علیہ کلام نفسی پر، اور وہ مقروب ہے۔ اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ قرآن مجاز ہے کس میں؟ کتاب میں اور مصحف میں۔ علام مطابق اس کے جو پڑھا گیا ہے حنفیوں کے نزدیک فقول و لفظ مشترک بالمعنی اللغوی خیر چلو ہاں جی اگے کیونکہ قانون ہے کہ لفظ جب دائر ہو حقیقت اور مجاز کے درمیان اور مشترک کے درمیان تو پس اصل راج جو ہے نا وہ اول ہے کہ اس کو حقیقت مجاز کے درمیان دائر کرے۔ جی اور وہ مکروب ہے، گویا کہ کہا گیا مانا یین کا کون سا ارادہ کیا تم نے؟ تو بس جواب دیا مانو کے لا الینا، جو ہم تک منقول ہے وہ کون ہے؟ یعنی ارادہ کیا ہم نے مکروب کا، تو یہ کیا ہوئی؟ تعیین ہوئی نہ کہ شب کیونکہ قرآن لفظ مشترک ہے، بولا جاتا ہے کلام ازلی پر وہ کلام ازلی جو صفت ہے حق عز و علا کی، اور بولا جاتا ہے بھی اس پر جو دلالت کرتا ہے کلام لفظی پر، اور وہ مقروء ہے۔ پس گویا کہ کہا گیا معنیین کا کون سا ارادہ کرتا ہے تو پس جواب دیا ما نقل الینا الی آخرہ، یعنی ارادہ کرتے ہیں ہم مقروء کا۔ ایسا بس ہے اگے فعلی ھذا لا یلزم الدور وانما یلزم، بس لہٰذا اب اس پر دور لازم نہ آیا، نہیں آئے گا، کیوں؟ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ إِنْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ ماہیت القرآن، دور لازم تب آتا کہ ما نوکلا سے مراد قرآن کی، تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے جی، کیا کہ جی دور تب لازم آتا اگر ما نقل الینا کے ساتھ قرآن کی ماہیت کی تعریف ہوتی، لأنه لو عرف ماہیت القرآن بالمکتوب فی المصحف فلا بد من معرفت ماہیت المصحف ولا سنیں، اس لیے کہ اگر تعریف کی جائے قرآن کی ماہیت کی کس کے ساتھ؟ مصحف میں، تو پس ضروری ہوگا پھر مصحف کی ماہیت کی معرفت سے پھر اس کی تعریف کریں گے جی، کیا کہ جی کیونکہ اگر قرآن کی ماہیت کی تعریف کی جائے مکتوب فی المصحف کے ساتھ تو پھر ضروری ہوگا کہ مصحف کی ماہیت کی بھی تعریف کریں، تو ولا يمكن حينئذ معرفة ماہیت المصحف ببعض الوجوہ كالاشارۃ ونحوها، اور نہیں ممکن ہوگی اس وقت مصحف کی ماہیت کی معرفت بعض وجوہ کے ساتھ بھی اشارہ وغیرہ کر دے، اس طرح نہیں ہوگا جی جی اور اس وقت نہیں ممکن ہوگی مصحف کی ماہیت کی تعریف بعض وجوہ کے ساتھ جیسا کہ اشارہ اور اس کی مثال۔ ثم معرفت ماہیت المصحف موقوفۃ علی معرفت ماہیت القرآن، پھر مصحف کی ماہیت کی معرفت موقوف ہو جائے گی کس پر؟ قرآن کی ماہیت کی معرفت، یعنی اگر اس کو تعریف بنائیں تو خام خواہ دور لازم آتا ہے، لیکن یہ تعریف ہے ہی نہیں ہے، لہذا دور نہیں ہے۔ یہ تو یہ کہا کہ اگر تعریف بنائیں تو پھر خام خواہ دور لازم آئے گا کہ جب قرآن کی تعریف کریں گے کہ قرآن وہ ہوتا ہے جو مکتوب ہوتا ہے مصاحف میں، تو پھر سوال ہوگا مصحف کس کو کہتے ہیں؟ تو مصحف وہ ہوتا ہے جس میں قرآن لکھا جاتا ہے، تو کیا لازم آ جائے گا؟ اے مطلب لہذا یہ تعریف ہے ہی نہیں ہے، نہ دور والا مسئلہ ہوئے گا جی، پس اس پر نہ لازم آیا دور لازم آیا دور اور محض لازم آتا ہے دور۔ سنیں پھر دور لازم آندا جی انج کر کے بناویے تے اے نہیں بنانا، اگر مراد لی جائے قرآن کی ماہیت کی تعریف، یعنی اگر ماں نوکل ان کی بنائیے اس لیے کہ اگر تعریف کی جائے قرآن کی ماہیت کی مکتوب فی المصاحف کے ساتھ وہ ماں نوکل الینا بین الدفتین، یہ خلاصہ کٹیا ہے نا، اگر یہ تعریف بنائی جائے تو پھر ضروری ہوگی مصحف کی ماہیت کی معرفت سے، اور اچھا مصحف کی جو ماہیت اب خام خوص میں قرآن آئے گا، کیوں کہ اشارے سے جی وہ مصحف یہ ہے، یہ نہیں پھر کہہ سکتے، پھر تعریف کریں گے، اور نہیں ممکن اس وقت مصحف کی ماہیت کی معرفت بعض وجوہ کے ساتھ جیسے اشارہ اور اس کی مثل کہ بھی قرآن کی جو تعریف کر دیں جو مکتوب فی المصحف ہے تو مصحف جی یہ او پہ ہے جی، نہ ان کی پھر تعریف کرنی پڑی،
پھر مصحف کی ماہیت کی معرفت ماہیت کی موقوف ہے ماہیت القرآن کی معرفت پر قرآن کی معرفت پر جی بس اس پر نہیں لازم آیا دور اور نہیں لازم آئے گا نہیں لازم آئے گا دور اور سنیں ہی لہذا ہوں دور لازم نہیں تو دور لازم تان ہے جی انہوں بنائیے تعریف تو پھر خواہ مخواہ پوچھنا گے کہ مصحف کون ہے تو پھر مصحف نو اشارے نال متعین نہیں کریں گے بلکہ ان کی بھی تعریف کریں گے جدو تعریف کریں گے تو قرآن آئے گا تو پھر خواہ مخواہ دور آئے گا لہذا انہوں تعریف آکھو ہی نہ بلکہ یہ ہے کہ یا یہ ہے کہ اگر یہ کتاب کی تعریف ہے تو تعریف نہیں ہے بلکہ تشخیص ہے بھی تمہاری کتاب کون سی مراد ہے کہ جی کتاب وہ ہے جو دو فتحین کے درمیان مراد ہے یہ مراد ہے اور اگر یہ قرآن کی تعریف ہے تو چونکہ قرآن کا اطلاق دو معنوں پر ہے تو گویا سوال ہے بھی کون سا معنی مراد ہے جی جو مکروہ ہے یہ مراد ہے تو گل ختم ہوگی جی اور محض لازم آتا ہے دور اگر مراد لی جائے قرآن کی ماہیت کی تعریف اس لیے کہ اگر تعریف کی جائے قرآن کی ماہیت کی مکتوب فی المصحف کے ساتھ پس ضروری ہے مصحف کی ماہیت کی معرفت سے اور نہیں ممکن اس وقت مصحف کی ماہیت کی تعریف بعض وجوہ کے ساتھ جیسا کہ اشارہ اور اس کی مثال بھی اس طرح کر کے متعین کرے یہ نہیں ہو سکتا پھر جی معرفت مصحف کی ماہیت کی موقوف ہے قرآن کی ماہیت کی معرفت پر جی ما اراد ان يبين ان القرآن ليس قابلا للحد بقوله على ان الشخصية لا يحد فإن فإن الحد هو القول المعرف للشيء المشتمل على أجزائه وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل معرفت الشخصیات بل لا بد لا يفيد دا مفعول به معرفة الشخصيات بل لا بد من الاشارات ونحوها الى المشخصات الال نہیں وہ بلاو بھی الى مشخصاتها ليحصل المعرفة دھیان کرے جب نکیو یہ بات ختم ہو گئی ہے اب جو آگے ہے نا الا ان شخصیہ لا یحدو جی یہ دوسرا جواب ہے یہ ہن سنو پھر ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ بیان کریں اس بات کو کہ قرآن جو ہے نا اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی قرآن قابل للحد نہیں ہے تو ارادہ کیا اس مسئلے کو بیان کرنا کہ قرآن کی تعریف بیان کیا اس قول کے ساتھ کہ جو شخصی ہوتا ہے نا شخصی اس کی حد نہیں ہوتی تعریف کلی کی ہوتی ماہیت کی ہوتی ہے شخصی کی تعریف نہیں ہوتی جی یہ کیا کیا جی پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں پھر ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے بیان کریں کہ قرآن جو ہے وہ قابل للحد ہی نہیں ہے اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی وہ بیان کیا اپنے اس قول کے ساتھ کیڑا کہ قرآن جب شخصی ہے شخص ہے تو لہذا اس کی تعریف نہیں ہو سکتی وہ تو صرف پہچان ہوتی تو تعین ہوتا ہے جی جی اب یہ بندے کھلوتے ہیں بندہ پوچھے بھی انیس کیڑا ہے تو میں کہوں گا کھلوتا ہے جی انج نہیں کہوں گا کہ ان میں جو اتنے لمبے قد والا ہے کالی ٹوپی ہے چادر پہنی ہے فلان سن میں پیدا ہوا تھا یہ ضرورت نہیں لمبا کیس کرنے کی آخنا ہے بولنے کی لوڑ نہیں ہے اشارہ کرنے تعین ہو جائے گا کہ کوئی نہیں کیا مطلب ہے جی ہوں تھوڑا جا ستا پر بندہ تعریف کرے جی کہ جہاں نے کالی ٹوپی سوئے نہ قد سوئے نہیں عمر سوئے تو جمے ہے تو بندہ اشارہ کرے او ستا پہ گل مکی یہ نہیں صرف لوڑ ہے نا تعریف کی کہڑی لوڑ ہے تھی جی بھائی شخص کے اندر صرف اشارہ کافی ہوتا ہے تعریفاں دی لوڑ نہیں پیندی جی اے بندہ اچھا بھائی چل میں وہ سمجھے ہی اگو سمجھ کیونکہ حد وہ قول معرف للشے جو شے مشتمل ہو کس پر اپنے نہیں سمجھ آئی حد کس کو کہتے ہیں قول معرف للشے جو مشتمل ہو اپنے اجزاء پر بھئی معرف قول تعریف کہتے ہیں ایسے جملے ایسے قول کو جو پہچان کرانے والا ہو شے کی ایسی شے جو مستمل ہو اور جنس فصل ہونی تو تاں تعریف ہونی جنس فصل ہی کونی تعریفہ گھوگودیاں کرنی ہیں جی سمجھے کہ نہیں اے مطلب ہے بھی حد تو یہ ہوتی ہے جی اور یہ بات نہیں فائدہ دیتی کس کا شخصیات کی اور جڑا شخص ہے
ان دی معرفت کیویں ہونی ہے کہ بھی وہ پہچان کرائے گا شے کی ایسی شے جو مشتمل ہے ضرور یہ نہیں کرا سکتا بلکہ ضروری ہے اشارے سے اور اشارے کی مثل سے کدھر شخصیات کے تاکہ حاصل ہو جائے اور جی میں کہ مثال دیتی ہے بس شخصیات وچ بھی وہ انہاں وچ تہاڈی مجھ کیڑی ہے آ جڑی کھلوتی ہے او یار جڑے 20 دانت بدے نے تو کر لے کے آ جڑا جی کہ ضرورت ہے منہ پرلے پاسے کر کے انہاں میں جڑا چٹی پچھل والا ہے کالی کنڈ والا ہے تے پٹھے نہیں کھاندا پیا وہ گالی کردا پیا وہ یہ دسن دی کوئی لوڑ ہے لمبی صرف آج رکھ ہوتا ہے جی بس اے گل ہے جی لہذا مشخصات کے اندر جو ہے نا تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی آخوے کیا کیا اور یہ کیونکہ حد جو ہے نا قول ہے جو پہچان کو وہی قول شارے شے کی ایسی شے جو مشتمل ہوتی ہے اپنی اجزاء پر تو چونکہ حد کی تعریف یہ ہے اور یہ بات نہیں فائدہ دیتی کس کا نہیں دیتی شخصیات کی معرفت کا فائدہ نہیں دیتی بھی اندر وجہ اجزاء ہی کونی تے معرفت کیڑی شادی کرانی چاہیے جنس فضل کیڑی کرنی ہے جی بلکہ ضروری ہے اشارے سے اور اس کی مثل سے شخصیات کے مشخصات کی طرف اشارہ کریں گے تو متعین ہو جائے گی تاکہ معرفت حاصل ہو جائے جی سمجھے تو چونکہ قرآن تو مشخص ہے تو لہذا تعریف نہیں ہو سکتی پھر ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ قرآن نہیں ہے قابل للحد اپنے اس قول کے ساتھ علاوہ ازیں ایک تو جواب ہے نا علاوہ ازیں یہ کہ شخصی نہیں حد کیا جا سکتا یعنی ان دی تعریف نہیں ہو سکتی ان دی یعنی انا من کون تفسیر لیسا بے تعریف للقرآن ولا للکتاب مبنی ہے اس بات پر کہ یہ ہے مشخص تو مشخص کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ حد وہ قول ہے جو پہچان کرانے والا ہے شے کی ایسی شے جو مشتمل ہے اپنے اجزاء پر اور جنس فصلاں اور یہ بات نہیں فائدہ دیتی شخصیات کی معرفت کا بلکہ ضروری ہے اشارے سے اور اشارے کی مثل سے اور خود کچھ ہے کدھر شخصیات کے مشخصات کی طرف تاکہ حاصل ہو جائے معرفت جی اس بات کا کہ بیان کریں یہ بات کہ قرآن نہیں ہے جس ویلے گڈیاں کھلوتے نے کافی سے نے آخر حضرت میری گڈی تے تیری گڈی کیڑی ہے جی اینا وجہ جیڑی گڈی دا رنگ چٹا ہے اور ان دے اگوں انج دی ہے پچھوں انج دی ہے یہ لوڑ ہے وہ کھلوتی ہے جی اینی صرف ہے جی تو مشخصات کے اندر کیا کافی ہوتا ہے اشارہ کافی ہوتا ہے بس جی مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں یہ بات کہ قرآن نہیں ہے قابل للحد اپنے قول کے ساتھ علاوہ ازیں یہ کہ شخصی نہیں حد کیا جاتا کیونکہ حد وہ قول ہے جو پہچان کرانے والا ہے شے کی ایسی شے جو مشتمل ہوتی ہے اپنے اجزاء پر اور یہ نہیں فائدہ دیتی شخصیات کی معرفت کا بلکہ ضروری ہے اشارے سے اور اس کی مثل سے شخصیات کے مشخصات کی طرف حاصل ہو جائے معرفت اے شاباش سنیں تو کو کل پڑھیں نہیں